السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیشتر وعظ و خطبات شیطانی ہیزان ہیں۔ انسان صوم و صلات سے نہیں بلکہ معاملات سے پہچانا جاتا ہے۔ آخرت کے معاملات کے سوا ہر معاملے میں توقف کرنا بہتر ہے۔ بدکاری کی کثرت سے زمین میں فساد اور حکام کے ظلم و ستم سے قحط واقع ہوتا ہے۔ جس عالم کو دیکھو کہ وہ دنیا سے محبت رکھتا ہے تو دین کے معاملے میں اس پر اعتبار نہ کرو۔ صرف وہی کام کرو کہ اگر اس کام کے کرتے وقت تمہیں کوئی دیکھ لے تو تم کو ناگواری نہ ہو۔ جو شخص خود کو مقام تہمت سے الگ نہیں رکھتا وہ بدگمانی کرنے والوں پر ملامت نہ کرے۔ مقدمات کا فیصلہ جلد کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ دیر کے سبب انصاف کی افادیت ہی ختم ہو کر رہ جائے۔ توبہ کی تکلیف سے گناہ کا چھوڑ دینا زیادہ آسان ہے۔ اپنی مجلس میں لوگوں کو مساوی درجہ دو تاکہ کمزور آدمی تمہارے انصاف سے نا امید نہ ہو جائے اور عہدوں والے اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھا سکے۔ لوگوں کے معاملات وہی سنوار سکتے ہیں جو اپنے ارادے کے پکے ہوں اور کسی سے دھوکہ نہ کھائیں۔ حسن اخلاق اور پاکیزگی کردار کا معیار یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ تمہارے معاملات کیسے ہیں۔ اپنے ماتحتوں کے لیے ایسے بن جاؤ جیسے اگر تم خود ماتحت ہو تو اپنے امیر کو ویسا دیکھنا چاہو۔ کبھی کسی بے قصور کو نہ مارنا کہ وہ جلیل ہو جائے اور کبھی کسی کی بیجا تعریف نہ کرنا کہ وہ غرور سے اکڑ جائے۔ جو شخص اپنے آپ کو عالم کہے وہ جاہل ہے۔ مومن نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے اور نہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے۔ شریف کی شناخت یہ ہے کہ جب اس کا مقابلہ کمزور سے پڑے تو وہ اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لے۔ رعیت اس وقت تک امام کی پیروی کرتی ہے جب تک وہ اللہ کے احکام کی پیروی کرتا ہے۔ جب وہ اللہ کے احکام سے شرکسی اختیار کرتا ہے تو رعایا اس کے حکموں سے شرکس ہو جاتی ہے، اور جب وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر رعایا اس سے بڑھ کر فسق و فاجر ہو جاتی ہے۔